ہو سکتا ہے کوئی قادیانی آپ کو دھوکہ دے اور کہے، اب یہ بات غور سے سننا، کہ صاحب تفسیر میں تو کہیں نہیں ہے، مگر دیکھو یہ لغت کی کتاب ہے، اس لغت کی کتاب میں دیکھو کہ خاتم کے معنی مہر ہے، اور یہاں جو خاتم النبیین فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبیوں کی مہر ہے، جس پہ مہر لگا دیں گے وہ نبی ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے وہ لغت کی کوئی کتاب آپ کو بتائے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھو مسلمانوں، اور بالخصوص نوجوانوں ذرا دھیان دو۔ اگر کوئی قادیانی آپ کو لغت کی کتاب دکھائے اور کہے کہ دیکھو یہاں لغت میں خاتم کے معنی مہر ہیں، تو یہاں پر جو فرمایا خاتم النبیین، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور مہر ہیں، جس پہ مہر لگا دیں گے وہ نبی ہوگا۔ دو باتیں ذہن میں رکھو۔ اگر کوئی دکھائے، اس قادیانی سے کہنا عقیدہ لغت کی کتابوں سے نہیں بنتا، عقیدہ قرآن اور سنت سے بنتا ہے۔ ایک بات، عقیدہ لغت کی کتابوں سے نہیں بنتا، عقیدہ قرآن و سنت سے بنتا ہے۔ اب میں آپ سے کہلواؤں، عقیدہ کس سے بنتا ہے؟ قرآن اور سنت سے، لغت کی کتابوں سے عقیدہ نہیں بنتا۔ دوسری بات، اصول اور قانون یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے شرعی معنی موجود ہوں گے تو لغوی معنی کسی بھی صورت میں مراد نہیں لیے جائیں گے۔ اگر شرعی معنی کو چھوڑ کر لغوی معنی کوئی مراد لے لے گا تو بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوبارہ سن لو، قانون اور اصول اور لا یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے شرعی معنی موجود ہو تو اس لفظ کے لغوی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ شرعی معنی کو چھوڑ کر اگر لغوی معنی مراد لیں گے تو بات کفر تک پہنچ جائے گی۔